نظیرین کرام، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی جنگ کی جس کا آپ نے شاید تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ پرانی جنگیں سونے، زمین اور تیل پر لڑی گئیں، لیکن مستقبل کی جنگیں لڑی جائیں گی ایک ایسی چیز پر جو ان سب سے زیادہ بنیادی، بیش قیمت اور محدود ہے: پانی پر۔ ناظرین، یہ کوئی سائنس فکشن کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو پہلے ہی ایشیا کے کھیتوں سے لے کر افریقہ کے بڑے شہروں تک وجود میں آ رہی ہے۔ یہ پانی کی پوشیدہ جنگ ہے اور اب پہلے ہی اس کے محاذ پر کھڑے ہیں۔ پانی ہی کیوں؟ ناظرین، تیل 20ویں صدی کا ہتھیار تھا، لیکن اب تیل کی جگہ کوئی دوسری چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ اب گاڑی بیٹری سے چلا سکتے ہیں، لیکن پانی کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا۔ ڈاکٹر اسماعیل سراج الدین نے کہا تھا کہ 21ویں صدی کی جنگیں پانی پر لڑی جائیں گی۔ ناظرین، عالمی بینک کے نائب صدر کی یہ پیشین گوئی خوفناک حد تک درست ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ پانی صرف پینے کی چیز نہیں ہے، یہ ہر چیز میں موجود ہے۔ اب کی قمیض، اب کا کھانا، اب کا فون، یہ سب پانی سے بنے ہیں۔ یہ ورچوئل واٹر ہے اور اس کی تجارت قلت کے اندیکھے حلقے پیدا کر رہی ہے۔ ناظرین، تو یہ جنگیں کہاں شروع ہوں گی؟ اکثر ان جگہوں پر جہاں دریا بین الاقوامی سرحدوں کو پار کرتے ہیں۔ 280 سے زیادہ بین الاقوامی دریائی بیسن ہیں، اور جنگ کا بنیادی ہتھیار میزائل نہیں بلکہ ایک ڈیم ہے: دریائے نیل۔ ناظرین، ایتھوپیا دریائے نیل پر افریقہ کا سب سے بڑا ڈیم بنا رہا ہے، جو مصر کے 85% پانی کا ذریعہ ہے۔ مصر نے اسے اپنی بقا کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ بات چیت شدید ہے اور داؤ بہت زیادہ لگا ہوا ہے۔ ناظرین، ترکی کے بڑے ڈیموں نے شام اور عراق میں دریائے فرات کے بہاؤ کو 75% تک کم کر دیا ہے۔ اس خشک سالی نے کسانوں کو تباہ کر دیا، بے روزگاری اور بے اطمینانی کو جنم دیا، اور داعش جیسے گروہوں کے لیے بھرتی کا ایک آسان ذریعہ بنی۔ پانی کی قلت خطرات کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ ماگلا بحران، شہروں کا ڈے زیرو۔ ناظرین، اور یہ صرف دریاؤں تک محدود نہیں ہے، بڑے شہر اپنے ارد گرد کے علاقوں کا پانی چوس رہے ہیں۔ کیپ ٹاؤن 2018 میں پانی ختم ہونے والا پہلا بڑا شہر بنتے بنتے بچا۔ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ تہران سے لے کر جکارتا تک بہت سے شہر اپنے ڈے زیرو کا سامنا کر سکتے ہیں، جس سے ایک نئی اصطلاح جنم لے گی: پانی کے مہاجرین۔ ناظرین، اس بحران کی ہر سطح پر ایندھن موسمیاتی تبدیلی مہیا کر رہی ہے۔ دنیا کے قدرتی آبی ذخائر، ہمالیہ اور انڈیز کے گلیشیئر ایک خوفناک رفتار سے پگھل رہے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ زمین کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ ناظرین، زیر زمین پانی کے ذخائر دنیا کے تازہ پانی کی زیادہ تر سپلائی فراہم کرتے ہیں، اور انہیں کھیتی باڑی کے لیے ختم کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے عظیم میدانوں کے نیچے واقع اوگلالا ایکویفر ختم ہو رہا ہے۔ شمالی افریقہ میں واقع نوبیائی ایکویفر کو کئی ممالک استعمال کر رہے ہیں، جنہیں نہیں معلوم کہ اس میں کتنا پانی بچا ہے۔ یہ ایک خاموش اندیکھی دوڑ ہے۔ ناظرین، تو جدید پانی کی جنگ کیسی ہوگی؟ اس میں شاید فوجی شامل نہ ہوں۔ ذرا تصور کریں، کوئی ہیکر کسی حریف ریاست دہشت گرد گروہ سے چند لائنوں کے کوڈ سے کسی بڑے شہر کی پانی کی سپلائی بند کر دے۔ ہتھیار سائبر ہے، ہدف ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، جو پانی کی ٹیکنالوجی پر کنٹرول کرے گا، جیسے بڑے ڈی سیلینیشن پلانٹ، مؤثر آبپاشی کے نظام۔ اس کے پاس بہت طاقت ہوگی، لیکن امید کی ایک کرن بھی ہے: وہی پانی جو تقسیم کرتا ہے وہ متحد بھی کر سکتا ہے۔ نظیر، جاری واٹر پیس اینڈ سیکورٹی پارٹنرشپ کے سائنسدان مصنوعی ذہانت (AI) اور مشین لرننگ کا استعمال کرتے ہوئے پانی کے تنازعات کی پیشین گوئی کر رہے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان دریائے سندھ کے تاریخی معاہدے نے 3 جنگیں جھیل لی ہیں۔ تعاون نہ صرف ممکن ہے، یہ ہو بھی رہا ہے۔ ناظرین کرام، سچ تو یہ ہے کہ پانی کی جنگ پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ یہ اس کسان میں ہے جو اپنی فصلیں نہیں سینچ سکتا، ان لوگوں میں ہے جو سرکاری پانی کے ٹینکر کا انتظار کر رہے ہیں، ان ممالک کے درمیان بات چیت میں ہے جو ایک مشترکہ دریا کو بانٹ رہے ہیں۔ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کوئی دور دراز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ابھی ہو رہا ہے۔ اگلا دہائی ہمارا راستہ طے کرے گی۔ کیا ہم تصادم، قلت اور کنٹرول کا راستہ اختیار کریں گے، اب پھر ایجاد، بہتر انتظام اور سب سے اہم تعاون کا راستہ اختیار کریں گے؟ نظیر، پانی ایک وسائل ہے، امن ایک انتخاب ہے۔ آپ کون سا مستقبل منتخب کریں گے؟